بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پوری دنیا کے اندر عوام کے حقوق کی ویلیو ہوتی ہے، عوام کے حقوق ہوتے ہیں، عوام کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کے اندر شاید یہ مختلف ہے۔ پاکستان کے اندر عوام کے حقوق نہیں ہیں، تمام حقوق ریاست کے ہیں، ریاست مقدم ہے، عوام جائے بھاڑ میں۔ پوری دنیا کے اندر عوام کے حقوق ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر غالباً شاید ریاست کے حقوق ہیں، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آف لوڈنگ جس پر سب سے پہلے میں نے بات کرنا شروع کی تھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے تھے۔ کئی فیملیز ایسی تھیں جن کے پاس ہر چیزیں موجود تھیں، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ کے پاس جاب کی ریکوائرمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پاس تمام ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی جو اسناد ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ کو مسکرا کے کہا جاتا ہے نہیں، آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کے پاسپورٹ پر آف لوڈ کی ایک سرخ قسم کی اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے جو ساری زندگی آپ کا منہ چڑھاتی رہے گی۔ اب یہ میں آپ سے بات جو کر رہا ہوں، اگر آپ واقعی میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اس ہفتے، آنے والے دنوں میں، اس مہینے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں کچھ چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے لیے بہتری ہو سکے، کیونکہ اب تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ بھائی آف لوڈنگ سے بچنے کے لیے کیا کریں، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ تو موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صاحب کے، جن کو جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں گے، وہ صاحب اگر ان کا موڈ اچھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو جانے دینا، کیونکہ پیرامیٹرز ختم ہو گئے نا، ہر جگہ پر ضابطے ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں، ان اصول کی بنیادوں پر چیزیں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اب تو نہیں ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے، سیم پی این آر کے آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، آپ کی ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، بھلے آپ کا بیٹا بیٹی کوئی بھی رشتہ دار وہاں پر رہتا ہو، لیکن آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگز ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ عمرے کی ادائیگی کے دوران خرچ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں تو پھر آپ کو جانے دیں گے، لیکن اس وقت ایک فیملی ایسی جس کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، اس کو جانے کی اجازت نہیں ملی، تو پھر اگر وہ مجھ سے پوچھنا میں کیا جواب دوں گا؟ اتنی ویڈیوز میرے پاس، درجنوں ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں جہاں پر لوگ یقین جانیے امیگریشن کاؤنٹر سے واپس آ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعا دے رہے ہیں، ہنگامہ کریٹ کر دیا انہوں نے وہاں پہ۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یار یہ ہنگامہ زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ بڑا لالی پاپ دے کے دیکھ لیا، وزیر بھی آ گئے، انہوں نے آ کے چیک ان بیلنس کرنا شروع کر دیا، کچھ نہیں ہوا۔ حلف نامے پر میں نے ویڈیو بنائی کہ یار یہ کون دے گا حلف نامہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ چلیں وہ معاملہ ختم ہو گیا، پھر پنجاب کے لوگ کراچی سے سفر نہیں کر سکتے، یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو آف لوڈ کیا جا چکا ہے، یار لاکھوں کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب جناب ہوا یہ پچھلے دنوں، اب ذرا غور سے سنیے گا، پچھلے دنوں ایک شخص آتا ہے، بھائی اس کو بیرون ملک ٹریول کرنا ہے۔ اچھا کیوں کرنا ہے بیرون ملک ٹریول؟ جی جناب میری جاب لگ گئی۔ کیا جاب لگ گئی ہے آپ کی؟ بھائی جاب یہ لگی ہے میں نے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اچھا جی ڈرائیونگ کرنی ہے تو آپ کے پاس جو جاب کا لیٹر ہے، آپ کے پاس ویزا ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو آپ کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس بھی ہوگا نا۔ اچھا اس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے اندر پہلے یوزلی یہ ہوتا تھا، لوگ جو ہے نا ڈرائیونگ کر رہے ہیں لائسنس نہیں رکھا ہوا۔ کراچی کے اندر جتنے بھی ڈمپر چل رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ بیچارے کچلے جا رہے ہوتے ہیں ان ڈمپرز کے نیچے، یا جو ٹریلرز چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے؟ کوئی نہیں چیک کرتا، نہ چیک کرنا چاہیے، اور لائسنس ہونا چاہیے۔ لیکن بھائی جس کا پیسہ ہے، جو مافیا ہے وہ چلا رہا ہے، آپ کو کیا غرض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں ہوتا لائسنس، ٹھیک ہے لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس، لیکن اس بندے کے پاس شاید لائسنس تھا، لیکن اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب یہ جا رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے، آپ کیسے باہر جا کے گاڑی چلائیں گے؟ اس نے کہا بھائی لائسنس میرے پاس یہاں کا نہیں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، انٹرنیشنل لائسنس ہے، اس لائسنس کی بنیاد پر میں وہاں پر جا کے لائسنس بناؤں گا۔ تو ان سے کہا دیکھیے جناب آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن جب آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس واقعی میں آپ نے لائسنس حاصل کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، ہم آپ کو کیسے جانے دیں؟ اب وہ بیچارہ کہنے لگ گیا بھائی میرے پاس ہر چیز موجود ہے، لائسنس کا، پاکستان کے لائسنس کا میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے وہ اپنے ساتھ نہیں رکھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس کو پھر آف لوڈ کر دیا گیا، یہ غلطی تھی اس کی۔ لیکن اگر آپ یہ غلطی کریں گے میرے بھائی، اگر یہ غلطی کریں گے تو دیکھیں سامنے والا تو آپ کو آف لوڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھیے کہ آپ جب امیگریشن کے لیے جائیں گے، وہ آپ کو آف لوڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ آپ پر منحصر ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ وہ اگر گھر کے پیپر مانگے، گاڑی کے پیپر مانگے، برتھ سرٹیفکیٹ مانگے، کوئی بھی چیز مانگے، آپ نے وہاں پر سامنے رکھ دینی ہے۔
کیونکہ صاحب ہے نا بھائی، ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو جانے دیں، کس کو نہیں جانے دیں. ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے یار مجھے 2 بار یا 3 بار آف لوڈ کیا جا چکا ہے، میں اچھی خاصی جاب کرتا ہوں عرب کنٹری کے اندر، اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بھائی اب اس تاریخ تک نہیں آئیں گے تو ہم آپ کا ریپلیسمنٹ دیکھنا شروع کر دیں گے. اب وہ آف لوڈ کی سٹیمپ کرتی کیا ہے یہ بھی ذرا سنیے آپ. آف لوڈ کی سٹیمپ سوری، آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ سلوک کرتی کیا ہے. اب آپ کو آف لوڈ کی سٹیمپ لگ گئی، آپ جاتے ہیں دوبارہ سے اپلائی کرتے ہیں، دوبارہ سے ٹکٹ لیتے ہیں، چلیں آپ کو جانے دیا جاتا ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں اس ملک جہاں آپ جانا چاہتے تھے، لیکن پہلے آپ کو آف لوڈ کیا گیا تھا. اب جب آپ اس ملک پہنچیں گے، وہ آپ کا پاسپورٹ کھولیں گے، وہ آف لوڈ کی سٹیمپ دیکھیں گے، وہ آپ پر کیا یقین کریں گے مجھے بتائیں. ان کی نظر میں ایسا لگے گا کہ شاید آپ نے کوئی بددیانتی کی ہے، اسی وجہ سے آپ کو آف لوڈ کیا. کیونکہ پوری دنیا کے اندر عوام کے حقوق ہوتے ہیں نا، ان کو لگا ہوگا پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ بھائی پاکستان کے اندر بادشاہوں والے حقوق صرف کچھ لوگوں کے پاس ہی ہیں، وہ جس کو چاہے جانے دیں، جس کو چاہے روک دیں، ہماری مرضی ہے. عدالت نے فیصلے دے کے دیکھ لیے، وزیر نے آ کے اپنی حجت کر کے دیکھ لی، سب چیزیں لوگوں نے کر کے دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود کچھ امیگریشن آفیسرز کی یہ باقاعدہ رپورٹ میں آیا ہے کہ کچھ امیگریشن آفیسر نے اپنے پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بیجا آف لوڈ کیا ہے. میرے الفاظ نہیں ہے، اور اس کی بنا پہ ان کو باقاعدہ طور پر سسپینڈ کیا گیا. لیکن ان لوگوں کو جن کو آف لوڈ کیا گیا، ان کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ ان کے تو لاکھوں روپے ڈوب گئے، ان کے پاسپورٹ پر ایک اسٹیمپ لگ گئی، اب وہ اسٹیمپ ساری زندگی ان کو منہ چھڑاتی رہے گی. اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا اس کا. تو آپ کوشش یہ کیجئے، اگر آپ بیرون ملک جانے، جو چیزوں کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، اپنے پاس جو آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹ بھی اپنے ساتھ رکھیے. وہ ڈاکیومنٹ بھی رکھیے اپنے ساتھ. بھلے ان کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس موبائل میں سافٹ کاپی ہو، آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہو، آپ کے پاس وہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں، اس بندے کی غلطی تھی کہ اگر وہ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے باہر جا رہا ہے، پاکستان کے اندر اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا. اور ڈرائیونگ لائسنس پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے NIC کا نمبر ہوتا ہے، بہت ایزیلی پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر پتہ کروا، میں آپ سے پھر یہ بات کر رہا ہوں، سامنے والا آپ کو آف لوڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ نے کیسے بچنا ہے یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے. کوشش کیجئے اپنے تمام ڈاکیومنٹس کو پروٹیکٹڈ کیجئے. اور پروٹیکٹڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ سند ہوتی ہے کہ جناب آپ کے جو ڈاکیومنٹس، کیونکہ اس کے پیسے دیے جاتے ہیں حضور، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں نے یہ چیک کرا لیا، یہ مستند ہے، یہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہے. اگر اس کے باوجود بھی آپ آف لوڈ کر رہے ہیں تو پھر اس بندے کو پکڑیں جس نے اس کی سٹیمپ لگا کے دی ہے پروٹیکٹڈ کی. خیر، اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. انسٹاگرام پر آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر آ کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. ہزاروں لوگوں نے میسج کیا، بڑے پریشان، بڑی صورتحال اس وقت کافی زیادہ خراب ہے. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.